بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اما بعد. وعن محمد بن كعب القرظي قال حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فاطلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعم والذي هو فيه اليوم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووزعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة. قال لا أنتم اليوم خير منكم يومئذ، رواہ الترمذی. قابل احترام بزرگ و دوستو، فتنوں کے زمانے میں، خاص طور پر آخری زمانے میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے، آدمی کو دین پر جمنے نہیں دیتا، کہ کسی طرح آدمی دین پر نہ جمے، اور اس سے متعلق فتنے ہوتے ہیں. جب دل میں عظمت ہوتی ہے دین کی تو پھر آدمی دین پر جمتا ہے، ایمان پر، اعمال پر. تو یہاں پر ایک واقعہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو سب اولین صحابہ میں سے ہیں. روایت میں آتا ہے ان کے بارے میں کہ ملک شام سے ان کا جوڑا بن کر آتا تھا. اسلام سے پہلے جو ان کی زندگی تھی وہ ایسی زندگی تھی کہ ملک شام سے ان کا لباس بن کر تیار ہو کے آ رہا ہے، اور بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے، اور اتنی قیمتی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جب کسی گلی سے گزرتے، کسی علاقے سے گزرتے، پتہ چلتا کہ مصعب بن عمیر گزرے ہیں. بڑی عیش و آرام کے ساتھ، راحت کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پہنچی، بالکل ابتدائی دور، تو اسلام قبول کیا. چھپاتے رہے، لیکن جب پتہ چلا چچا کو، تو چچا جو ہے کہنے لگے یہ ساری جو عیش و عشرت ہے یہ والد کے پیسوں سے ہے، یا تو آپ ایمان چھوڑ دو یا یہ پیسہ، یہ مال و دولت کا استعمال چھوڑ دیں. تو 1 دن، 2 دن، 3 دن، لیکن آخر میں انہوں نے طے کیا کہ نہیں، مجھے ایمان پر جمنا ہے، میں کسی حال میں نہیں چھوڑتا. شروع میں ان پر بڑے حالات آئے چچا کی طرف سے، اور ان کی جو نگاہ تھی والدہ پر تھی، شاید وہاں سے کچھ سپورٹ، کچھ شفقت انہیں مل جائے. لیکن ان کے چچا نے جو ہے ان کو، خناس بنت غزوان ان کی والدہ تھی، بڑی سخت تھی. تو اس موقع پر چچا نے کپڑے اتروا دیے کہ نکال دو کپڑے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا لباس جو اتارا گیا دین کی نسبت پر، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے گئے اور ان کو آگ میں ڈالا گیا. بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعزاز کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نسبت پر سب سے پہلے ان کے کپڑے اتارے گئے تھے. تو قیامت کے دن کیونکہ آدمی حفاتن عوراتن اٹھے گا تو ننگے بدن اٹھے گا،
تو اس موقع پر جو ہے سب سے پہلا لباس. تو اس طرح حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب نکلے گھر سے تو بالکل لنگی پہنے ہوئے تھے. چچا نے زبردستی غصے میں اس کو بھی کھینچنا چاہا. ماں نے جو ہے ایک چادر دے دی اور اسی چادر کو لپیٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس زمانے میں جو بھی اسلام میں داخل ہوتا، ارقم ابن ارقم ایک مدرسہ تھا جہاں پہ ایمان سیکھتے تھے صحابہ، تو وہاں آ کر بیٹھ گئے. اور پھر زندگی گزر رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ بات اس لیے یہاں پر علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ دلوں میں دین کی عظمت پیدا ہونے کے لیے ہم صحابہ کا جو دور اول ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں، اس کو ہمیں جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے. اس کو ہم اپنے بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. اس سے ہمارے دلوں میں دین کی عظمت پیدا ہوتی ہے کہ یہ دین کن قربانیوں کے ساتھ یہ لوگ اپنے دین پر جمیں، اپنے ایمان پر جمیں، ہے نا. کیونکہ فتنے کے مقابلے میں آدمی ایمان اور عمل پر جمنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی حالت یہ تھی کہ کبھی کبھی سردی ہوتی تو بالکل ایک ہی چادر. قربت تھی. بخاری شریف کے اندر مستقل ابواب ہیں. ہاں، ایک کپڑے پہ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ وہ زمانے میں ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا. ایک کپڑا، ہاں، ایک کپڑا، کپڑوں کی کمی، ایسی حالت. لیکن ایمان پر اپنے آپ کو جمایا، عمل پر اپنے آپ کو جمایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک مرتبہ گزرے. وہ وہی واقعہ ہے کہ انا لجلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے تشریف لائے. تو فرماتے ہیں کہ ما علیہ الا بردۃ، بس ایک چادر تھی، بس ان کے جسم پر. لہو مرقوعۃ بفر، اس پر جو ہے ایک پیون لگا ہوا تھا. وہ چادر بھی ایسی تھی کہ اس پر جو ہے پیون لگے ہوئے تھے. سوچیں سبحان اللہ، کیسی زندگی. حالانکہ جب اسلام مدینہ منورہ پہنچا تو مدینے والوں نے کہا کہ ہمیں کوئی قرآن سکھانے والا بھیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا. ہاں، اور 1 سال تک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر لوگوں کو اسلام سکھاتے رہے، قرآن سکھاتے رہے. آج بھی وہ مدرسہ مدینہ منورہ میں باقی ہے، ہاں، جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بیٹھ کر قرآن سکھاتے تھے. اسید بن حضیر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، بڑے بڑے صحابہ جو ہے ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. علماء فرماتے نا کہ ساری دنیا سے اسلام جو ہے ساری دنیا سے پھیلا مدینے سے، لیکن مدینے میں اسلام آیا مصعب بن عمیر کی وجہ سے، ہے نا. اسلام پھیلا ساری دنیا میں مدینہ منورہ سے، اور مدینے میں جو اسلام آیا ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر کی محنت سے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب احد کے میدان میں جب پہنچے، احد میں ایک جماعت کا امیر ان کو بنایا گیا، اور امیر جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ جو ہے نا کیا کر دیے، کاٹ دیے مشرکین نے، اور یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیے. جب شہید کر دیے تو کفن پہنانے کے لیے چادر نہیں تھی، اور اس غزوے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے. اور ان کی بہن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اپنے بھائی کے لیے 2 چادریں لے کر آئی تھی، میرے بھائی کے کفن کے لیے 2 چادر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پھوپھی سے کہ ایک چادر اپنے بھائی کو دے دو اور ایک چادر جو ہے مصعب بن عمیر کو دے دو. تو چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کفن اس طرح سے کہ ان کا جو ہائٹ تھا، ان کا جو قد تھا، اس سے چھوٹا تھا کفن. تو کبھی سر کی طرف کھینچ کر باندھ رہے ہیں تو پیر کھل رہا ہے، پیر کی طرف کھینچ رہے ہیں تو سر کھل رہا ہے. اور آپ دیکھے ہوں گے جب احد پہنچتے ہیں تو غزوہ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے، ایک قبر میں 2 صحابہ کو دفن فرمایا تھا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی قبر میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا. اور اس طرح سے کہ سر کی طرف کفن ان کو باندھ کر پیروں کی طرف جو ہے پتوں سے ان کو ڈھانک دیا گیا. زندگی کیسی تھی،
لیکن ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنے آنکھوں کو ایمان سے منور کرنا چاہے، بعض مرتبہ کوئی چیز دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ کوئی چیز دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، فرمایا اگر تم کسی چیز کو دیکھ کر ایمان تازہ کرنا چاہتے ہو مصعب بن عمیر کو دیکھو، مصعب بن عمیر کو دیکھو، دیکھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ یہاں پر اسی لیے کہ دیکھیے اوپر حدیث میں ہی بیان کیا جا رہا ہے تغیر الناس، زمانہ فتنوں کا ایسا ہے کہ حالات بدلیں گے۔ وہ زمانے میں دین، ایمان، اعمال وہ ایسی اس کی اہمیت تھی کہ چھوڑا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، چاہے آرام چھوٹے، راحت چھوٹے، عیش و عشرت چھوٹے، نہیں، ایمان نہیں چھوٹے، عمل نہیں چھوٹے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا فتنوں کے زمانے میں کہ آدمی جو ہے کیا ہے اس کے حالات بدلیں گے اور آدمی جو ہے اپنے دین کو بدل دے گا، اپنے ایمان کو چھوڑ دے گا، اپنے عمل کو چھوڑ دے گا۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے کہ جسم پر جو ہے ایک چادر ہے اور چادر پر صرف کیا ہے، وہ چادر بھی ایسی کہ اس پر جو ہے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا، آپ نے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ للذی کان فیہ من النعم والذی ہوا فیہ اليوم، دونوں زندگیاں دیکھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ سوچیں سیریا سے، ملک شام سے ان کا جوڑا بن کر آتا ہے مکے میں، سوچیں یعنی وہاں سے ان کا جوڑا بن کر آتا ہے، خوشبو بہترین سب سے پہلے عمدہ انہیں ملتی تھی۔ ایسے نوجوان یعنی مشیت العمر کہتے تھے، یعنی مشیت العمر کہتے ہیں نا کہ پورے نوجوانوں کے ایک رول ماڈل تھے۔ بال رکھنا ہے تو مصعب بن عمیر کی طرح رکھو، لباس پہننا ہے تو مصعب بن عمیر کی طرح پہنو، چال چلن رکھنا ہے مصعب بن عمیر کی طرح چلو۔ مکے کے اندر جو ہے نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل تھے عام زندگی میں۔ تو ایسا نوجوان، ایسا آدمی سوچے جو نوجوان، لیکن جب اسلام آیا کیا ان کے دل کے اندر ایمان اترا، کیا کہتے ہیں نا سورہ حجرات کی اگر آیتیں دیکھیں قرآن پاک میں بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قالت الاعراب آمنا، کچھ لوگوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا ان سے کہہ دیجئے قولوا اسلمنا، ان سے کہو ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے کلمہ پڑھ کر۔ ایمان میں ایمان الگ اور اسلام الگ ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کلمہ پڑھ کر آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اور ایمان دل کے اندر اترتا ہے۔ ایمان دل کے اندر جب اترتا ہے تو پھر سورہ حجرات کی آخری آیات یہی ہیں إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، کسی قسم کا شک نہیں ہوتا، کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہوتا ایمانیات پر، دین پر۔ تو یہ بہت بڑی یعنی مطلب ہمیں سوچنے کی بات ہے، خاص طور پہ فتنوں کے زمانے میں، جو فتنے ہمارے ایمان پر، ہماری نسلوں کے دین پر، جو یعنی سوچے نا، علماء نے بڑی عجیب ایک بات لکھی ہے کہ کبھی بھی کوئی عمل چھوٹ جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً اس میں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کر لے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ ہاں، یہ فکری طور پر آدمی کی سوچ جو بدلتی ہے، نہیں بھئی چلو ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، یعنی فکری طور پر آدمی کی جو سوچ بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے بھئی چھوڑو کوئی بات نہیں، گناہ ہو جائے ندامت نہ ہو، عمل چھوٹ جائے افسوس نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، خاص طور پر اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ پرانی زندگی کو سوچا اور پھر اس وقت کی زندگی کو سوچا۔ ایک چادر پہ آ رہے ہیں نوجوان، دیکھو کیا ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر آپ نے یہ حدیث فرمائی۔ یہ حدیث دیکھیں، یہ اس دور کے لیے، اس زمانے کا نقشہ آپ نے کھینچا۔ وہ صحابہ کے سامنے یہ فرما رہے ہیں جس وقت صحابہ کے جسم پر ایک چادر ہوا کرتی تھی، کھانا مل گیا تو کھا لیے، نہیں ملا تو نہیں، لیکن صحابہ سے آپ نے فرمایا کیف بکم، کیا ہوگا تمہارا اس وقت حال، کیا ہوگا تمہارا اس وقت حال، اذا غدا احدکم فی حلۃ
وراح فی حلۃ، صبح میں ایک جوڑا شام میں ایک جوڑا، صبح میں ایک لباس پہنو گے شام میں ایک لباس پہنو گے، صبح ہو رہی ہے تو ایک لباس، شام میں ایک لباس۔ آج دیکھیں، آج یہ چیز ہے صبح میں، یعنی آدمی سونے کے لیے ایک لباس، اور پھر جو ہے ورک آؤٹ کے لیے ایک لباس، جاب کے لیے لباس، نماز کے لیے لباس، سردی آئی تو اس کا لباس، گرمی آئی تو اس کا لباس، نعمتوں میں اللہ نے رکھا ہے نا۔ پھر فرمایا وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحَفَةً وَرُفِعَتْ أُخْرَى، کیا ہوگا تمہارا اس وقت حال؟ دسترخوان تمہارے ایسے ہوں گے، ایک پیالہ رکھا جائے گا، وہ ختم ہوگا تو دوسرا رکھیں گے، وہ ختم ہوگا تو تیسرا رکھیں گے۔ آج دیکھیں ایسا نہیں ہے نا، یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ پوچھتے تھے کہ آج کھانا ہے کیا، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آج کیا کیا ہے۔ ہمارے پاس ابھی رات کے کھانے میں آپشنس ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہمارے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، کھانا ہے، اگر نہیں ہے کہتے میرا روزہ ہے آج، آپ روزہ کنٹینیو کر لیتے۔ یہ نہیں فرماتے کہ کیا، سمجھ رہے ہیں دونوں جملوں میں فرق ہے، کیا ہے یا نہیں، اور کیا ہے میں آپشن آ گیا۔ تو فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر، ایک دسترخوان پر ایک جو ہے کھانا رکھا جائے گا، وَرُفِعَتْ أُخْرَى، وہ ختم ہوگا تو دوسرا جو ہے رکھیں گے، یعنی دیکھیں عبادت دیگر۔ آج دیکھیں الحمدللہ، وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةَ، اور اپنے گھروں میں پردے ایسے لگاؤ گے جیسے کعبۃ اللہ پہ پردے لگاتے۔ کعبۃ اللہ کو جو ہے نا پردوں سے جو ہے نا کیا کرتے ہیں، پردہ لگا ہوا ہے، تو الحمدللہ گھروں کے اندر یعنی کھڑکیوں پر پردہ، دروازوں پر پردہ، یعنی یہ سب چیزیں ہیں۔ یہ چیز منع نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ منع ہے، نہیں ہے۔ لباس پہننا، لباس اچھے سے اچھے لباس پہنیں، اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، لیکن یہ چیز، لیکن کیا ہوگا اس تمہارا حال؟ اس چیز میں آ کر تم اپنے دین کو چھوڑ دو، اپنے ایمان اور عمل کو چھوڑ دو، یہ خطرے کی بات ہے۔ تو صحابہ نے جب وہ دور سنا، کھانے ایسے، کپڑے ایسے، گھر ایسے، تو فوراً صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن منا یومئذ خیر من اليوم، اس دن تو ہم بڑے اچھے ہوں گے، اس دن تو ہماری حالت بڑی ہے کہ ماشاءاللہ کھانوں کی کمی نہیں، کپڑوں کی کمی نہیں، گھر اچھے، تو ہم تو اس وقت تو بڑے اچھے رہیں گے، ہماری حالت بڑی اچھی رہے گی۔ تو سب کے ذہن میں یہی بات آتی ہے، لیکن نبوت کی زبان دیکھیں، وحی کی زبان دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے ایک اور جملہ فرمایا، نتفرغ للعبادہ، ایک سوئی کے ساتھ اتنی چیزیں ہمیں ملیں گی تو الحمدللہ عبادت کھل کر کریں گے، فارغ ہو کر کریں گے، اور جو کام دین کا ذمہ داری کا ہے وہ ذمہ داری پوری کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری ایک ہی جملہ فرمایا، لا انتم اليوم خیر منکم یومئذ، نہیں، آج تمہاری جو حالت ہے یہ بہتر ہے اس دن کے مقابلے میں، وہ آنے والے دور کے مقابلے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی دنیا کی عیش و عشرت کو، راحت کو لے کر اگر وہ اپنا دین چھوڑ دے، اپنے دین سے ہٹ جائے، اپنے ایمان اور عمل سے ہٹ جائے، تو پھر جو ہے یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا مصیبت ہے، یہ دنیا ایسی دنیا نہیں چاہیے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ دنیا کو ہم پر اتنی مسلط نہ کر کہ وہ دنیا ہماری دین کو خراب کر دے۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دور تھا دین کا، اسلام کا، سبحان اللہ، جس میں صحابہ کیسی قربانیاں دے کر اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر جمے تھے۔ تو یہ جو واقعات ہیں، یہ ہمیں واقعات یہاں پر اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ابتدا کو یاد رکھنا، ہم اپنے شروع کو یاد رکھنا، اس سے کیا ہے عظمتیں آتی ہیں، عظمت آتی ہے، اور عظمت جب آتی ہے تو دیکھیں نا، ایک حدیث سے میں بات ختم کروں، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرْكَةُ الْوَحْيِ وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ۔ تین ترتیبیں ہیں، تین درجے ہیں۔ انسان اللہ کی نگاہ سے کب گرتا ہے؟
جب زبان بگڑتی ہے، زبان ایک اشارہ ہے، زبان بگڑتی ہے، تسابت امتی، میری امت کی زبان جب بگڑتی ہے، سقطت من عین اللہ، اللہ کی نگاہ سے وہ گر جاتا ہے. یہ آخری ہے رزلٹ. یہ کب ہوتا ہے؟ اذا ترکت الامر بالمعروف، جب وہ بھلائیوں کو پھیلانے کی محنت، برائیوں سے روکنے کی محنت چھوڑ دے. خیر جب ختم ہو جائے معاشرے کے اندر، یہ چیز. اور یہ کب ہوتا ہے؟ اذا عظمت امتی الدنیا، دنیا کو بڑی چیز سمجھے، دنیا بڑی ہے، دنیا امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے دین سائڈ میں ہو گیا. تو اسی لیے دوستو یہ بہت بڑی چیز ہے. یہاں پر حضرات محدثین اس کے بارے میں ہی فرماتے ہیں. خاص طور پہ یہ واقعہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح کے جو واقعات ہیں ہمیں ہمارے دلوں میں ایمان کی، اسلام کی عظمت کو پیدا کرتے ہیں کہ وہ لوگ کتنی قربانیاں دے کر اپنے دین پر انہوں نے اپنے آپ کو جمایا. اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، کھانے کی، کپڑے کی، گھروں کی. تو ان نعمتوں میں ہمیں اپنے آپ کو جمانا ہے اسلام پر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.